بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے مہاجر کہلاؤں چاہے انصار، ان دونوں میں سے جو نسبت پسند ہے اس کا بخوشی انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سنہری کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت استعمال کیے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات کی تھی۔ ان دو قابل قدر نسبتوں میں سے حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک انتخاب کرنے کا حکم دے گیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مکہ معظمہ کی بنی عبس قبیلے میں پیدا ہوئے۔ اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مجبوراً یہ مکہ مکرمہ سے یثرب کوچ کر گئے۔ وہاں جا کر بنی عبد الاشہل سے اتنے گہرے روابط ہو گئے کہ انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی، جس کے بطن سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کچھ ایسی رکاوٹیں حائل ہوئیں کہ مکہ معظمہ میں سکونت اختیار نہ کر سکیں۔ مکہ معظمہ میں آمد و رفت تو رہی لیکن مستقل طور پر مدینہ منورہ میں ہی سکونت پذیر رہے۔ جب اسلام کا نور جزیرہ نما عرب میں پھیلنے لگا تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی عبس کے ان 10 خوش قسمت افراد میں سے ایک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی اعتبار سے مکی اور پیدائشی اعتبار سے مدنی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے گھر پرورش پائی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سرما اپنی آنکھوں میں لگانے سے پہلے ہی مسلمان بن چکے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے حالات سننے اور اوصاف حمیدہ معلوم کرنے کا انتہائی شوق دل میں سمایا ہوا تھا۔ ہر ایک ملنے والے سے پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے اور آپ کے اوصاف حمیدہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ ہر دم یہی دھن لگی ہوتی کہ میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر دیدار کا شرف حاصل کر سکوں۔ بالآخر ان سے نہ رہا گیا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دل میں سمائے ہوئے مکہ روانہ ہو گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بادب عرض کیا، حضور میں مہاجر ہوں یا انصار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہو مہاجر کہلاؤ یا انصار، تمہیں مکمل اختیار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں انصاری بننا پسند کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وابستہ رہے جس سے ایک آنکھ دوسری آنکھ سے وابستہ ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے، والد بھی موجود تھے اور ثابت بن وقش کے ساتھ عورتوں کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب مشرکین نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی تو کسی شیطان نے آواز دی، دیکھنا مسلمان پہنچ گئے۔ چنانچہ مشرکین کا ایک دستہ پلٹ پڑا جس سے مسلمانوں کی ایک جماعت سے مٹ بھڑ ہو گئی۔ حضرت حذیفہ کے والد درمیان میں تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ان کی خیر نہیں، حضرت حذیفہ نے آواز دی، خدا کے بندو یہ میرے والد ہیں، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سن سکتا؟ ایک مسلمان نے نادانستہ قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ کو معلوم ہوا تو انتہائی حلم و عفو سے کام لے کر کہا، یغفر اللہ لکم، خدا تم لوگوں کی مغفرت کرے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کا علم ہوا تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کی دیت دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ابا جان شہادت کے طالب تھے، وہ انہیں مل گئی، الہی گواہ رہنا میں نے یہ دیت مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ اس کارنامے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کی عزت و وقار میں اضافہ ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغور جائزہ لیا تو آپ پر ان کے اوصاف واضح ہوئے۔ ذکاوت و بیدار مغز جو مشکلات حل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، سرعت ادراک پہلے مرحلے میں معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے، رازداری اسرار و رموز کو سینے میں محفوظ کرنے کا ایسا مالکہ کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز سیاست کا ایک اہم پہلو تھا
کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبیاں دیکھ کر مناسب حال و فرائض ان کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ کا یہ طرز عمل بہت ہی کامیاب ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑی جس مشکل کا سامنا تھا وہ یہ تھی کہ وہاں یہود اور ان کے معاون منافقین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس نازک ترین صورتحال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے۔ ایک ایسا سربستہ راز تھا جو آپ نے حضرت حذیفہ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا اور یہ انہیں حکم دیا کہ منافقین کی حرکات کا خیال رکھیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس دن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے خداداد صلاحیتوں سے نازک موقع پر بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کی ذہانت، ذکاوت، سرت ادراک، معاملہ فہمی جیسے اعلیٰ اوصاف نے کئی مواقع پر نہایت مفید کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ میں آباد مسلمانوں کو مشرکین عرب نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ بہت طول اختیار کر گیا۔ مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس مشکل گھڑی میں قریش اور ان کے حلیف بھی چند آسودہ حال نہ تھے۔ اچانک تیز آندھی چلی جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، پکی پکائی دیگیں الٹا دی، چراغ گل کر دیے، چہرے خاک آلود، آنکھیں اور ناک مٹی سے بھر دیے۔ آن و واحد میں دشمن کی طاقت مزمحل ہو گئی اور فاسد عزائم خاک میں مل گئے۔ جنگی نقطہ نگاہ سے اس قسم کے نازک ترین موقع پر شکست اس فوج کو ہوتی جو پہلے آہوزاری کرنے لگے، اور اس فوج کو کامیاب و فتح یاب تصور کیا جاتا جو صبر و تحمل کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجربے مہارت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے انہیں دشمنان اسلام کے اندرونی حالات معلوم کرنے روانہ کیا تاکہ یہ صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر آپ کو آگاہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیس بدل کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ اس موت کے سفر کی رواداد آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم صف بنائے بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کا خیمہ بالائی جانب تھا۔ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے افراد نشیبی علاقے میں برجمان تھے۔ مجھے ان کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اتنی تیز آندھی اور تاریک رات ہم نے کبھی نہ دیکھی۔ آندھی کی آواز بجلی کی کڑک کے مانند تھی۔ ظلمت شب کا حال یہ تھا کہ کوئی اپنا ہاتھ قریب سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے گھر بالکل کھلے ہیں، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں، دشمن آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے مال و عزت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی خطرہ نہ تھا، بلکہ وہ کذب بیانی سے کام لے رہے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی اجازت طلب کی، آپ نے فراغ دلی سے اس کو اجازت دے دی۔ منافقین آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، یہاں تک کہ صرف 300 مسلمان باقی رہ گئے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا، ایک مجاہد کا حال معلوم کرتے ہوئے جب میرے پاس پہنچے، میں نے ایک چھوٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سردی، بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کون؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا خادم حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کی بھوک اور سردی نے نڈھال کر رکھا ہے۔ آپ نے رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا، دیکھو دشمن اس وقت نازک ترین صورتحال سے دوچار ہے، تم اس طرح کرو کہ چپکے سے دشمن کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع دو کہ اب ان کے عزائم کیا ہے۔ آپ کا حکم سن کر میں جلدی سے اٹھا، لیکن میرے دل پر دشمن کا خوف طاری تھا اور پورا جسم سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی۔ جب اس مشن کے لیے روانہ ہوا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ تم نے صرف دشمن کے اندرونی حالات معلوم کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا اقدام نہیں کرنا۔ میں یہ نصیحت سن کر رات کے تاریکی میں چھپتا ہوا دشمن کے صفوں میں جا گھسا۔ میں نے کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیا۔ میں اس طرح گھل مل گیا
جیسے میں انہی کا فرد ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو سفیان نے اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بات محمد تک نہ پہنچ جائے، ہر شخص دیکھ لے کہ اس کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ میں نے یہ بات سنتے ہی فوراً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور میں نے اسے موقع ہی نہ دیا کہ وہ مجھ سے میرا نام پوچھ سکے۔ اس طرح میں اپنی تدابیر میں کامیاب رہا۔ ابو سفیان نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، تمہیں یہاں قرار نصیب نہیں ہوگا۔ طوفان نے ہمارے جانور ہلاک کر دیے، بنو قریظہ ہم سے الگ ہو گئے، تیز آندھی نے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے۔ میری رائے یہ ہے کہ اب یہاں سے کوچ کر چلو، میں خود جا رہا ہوں۔ اتنا کہا اونٹ پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی اور چل دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان اس رات میری زد میں تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر ڈالتا۔ میں چپکے سے کھسکا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ سخت سردی تھی، چادر کا کونا مجھ پر دے دیا۔ میں نے دشمن کے پسپا ہونے کی رویت سنائی تو آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی منافقین کے اسرار و رموز سے آگاہ رہے۔ خلفائے راشدین ہمیشہ منافقین کے معاملات میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا تو آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ دریافت کرتے، حذیفہ اس جنازے میں شریک ہے؟ اگر حاضرین کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں تو آپ نماز پڑھتے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں تو آپ اس میت کے بارے میں شک کرتے اور نماز پڑھانے سے رک جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میرے سرکاری نمائندوں میں کوئی منافق ہے؟ آپ نے کہا صرف ایک۔ فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑے ہی عرصے بعد اس نمائندے کو منصب سے الگ کر دیا۔ کیوں معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے نہاون، دینور، ہمدان اور رے جیسے اہم علاقے فتح کیے تھے، اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ کیا قرآن مجید کے مختلف نسخے متداول ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے ایک نسخے پر جمع کر دیا۔ ان تمام تر خوبیوں کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر بدرجہ غایت پایا جاتا تھا۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو آپ کی تیمارداری کے لیے چند صحابہ کرام رات کے آخری حصے میں تشریف لائیں۔ آپ نے پوچھا کیا وقت ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا صبح ہونے والی ہے۔ سن کر فوراً پکار اٹھے، میں صبح سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم رسید کرنے والی ہے۔ یہ جملہ 2 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیا، پھر پوچھا کہ تم نے میرا کفن تیار کر لیا؟ صحابہ نے بتایا ہاں۔ فرمایا زیادہ قیمتی کفن نہ بنانا، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے لیے خیر و بھلائی کا فیصلہ ہو تو اس کفن کو بہترین پوشاک میں بدل دیا جائے گا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو کفن بھی سڑ جائے گا۔ اس کے بعد زبان سے یہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، الہی تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی بھر فقیری کو توانگری پر، عاجزی و انکساری کو سر بلندی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ جب آپ کی روح کف سنسری سے پرواز کر رہی تھی تو کہا دیکھو ذوق و شوق سے میرا حبیب آیا، دربار الہی میں جو شرمندہ ہو اسے کامیابی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ بے شمار خوبیوں کا مالک، عجیب آزاد مرد تھا، سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔